کرامت بی بی اپنی یتیم بھانجی کو اپنے گھر لے آئی تو اس کی بیٹیوں نے کنیز کو نوکرانی بنا لیا اور خود اے سی کے مزے لیتیں اور کہتیں اماں کنیز کی شادی نہ کرنا تاکہ یہ زندگی بھر تیری خدمت کرتی رہے۔ اور بیٹیوں کی بات کرامت بی بی کو بہت اچھی لگی اور بیچاری کنیز یہ سن کر روتے روتے سو جاتی اور یوں اس کی عمر کافی ہو گئی۔ ایک دن کرامت بی بی نے بیٹیوں کے رشتے پکے کر دیے اور جب بیٹیوں کی بارات آئی تو نکاح کے وقت کرامت بی بی اور اس کی بیٹیوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب کنیز نے دولہے اور اس کے گھر والوں کو کنیز پانی لے کر آؤ، کمبخت کہاں مر گئی ہو، آواز نہیں آتی تمہیں؟ کنیز اس وقت دوپہر کے وقت سخت گرمی میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی جب کرامت بی بی کی چھوٹی بیٹی نے اسے پکارا تھا۔ کنیز نے اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا اور روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر چولہا ہلکا کیا اور کولر سے ٹھنڈا پانی گلاس کا بھر کر کرامت کی چھوٹی بیٹی کے کمرے میں پانی لے گئی۔ وہ اس وقت کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہی تھی۔ کنیز کو دیکھ کر کہنے لگی کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ کنیز منمناتے ہوئے بولی کہ میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ کرامت بی بی کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی روٹی بنا رہی تھی تو کیا کان بہرے ہو گئے تھے؟ منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی اور ماں بھی تیری منحوسیت کی وجہ سے مر گئی۔ ہمارے گھر میں پل رہی ہے، کھا پی رہی ہے اور آگے سے جواب دیتی ہے اماں سے کہہ کر تیری زبان کھنچوا لوں گی، چل دفع ہو یہاں سے، منحوس کہیں کی۔ سارا نے نفرت سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ کنیز بیچاری روتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے والد ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے لیکن اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہ تھا، والدہ نے اسے پالا تھا۔ اس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرنے لگی کیونکہ رشتہ داروں نے تو پلٹ کر نہیں پوچھا تھا، اس لیے خالہ اسے اپنے گھر لے آئی لیکن کنیز کی صورت میں تو انہیں جیسے نوکرانی مل گئی تھی۔ جب سے یہ اپنی خالہ کے گھر آئی تھی اس کی خالہ نے تو اسے مفت کی نوکرانی سمجھ لیا تھا۔ کرامت کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا جو کہ 20 سال کا تھا۔ کرامت بی بی کی بڑی بیٹی 17 سال کی تھی اور چھوٹی 15 سال کی، لیکن بہت تیز ترار اور بدتمیز تھی۔ اس کا بیٹا چھوٹا موٹا کام کاروبار کرتا تھا، صبح کا گیا رات کو ہی آتا تھا، لیکن بہنیں تو یوں تھیں کہ بس راج کرتی تھیں۔ جیسے ہی موسم گرم شروع ہوا تو کرامت بی بی سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ کچھ بھی کر کے اے سی لے آؤ۔ بیٹا کہنے لگا کہ اے سی لینے کی میری گنجائش نہیں ہے، میرا ایک دوست اپنا پرانا اے سی بیچ رہا ہے، میں وہ لے آتا ہوں تاکہ گرمیاں سکون سے گزر سکیں۔ اس بار گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اس لیے وسیم نے اپنے دوست سے سیکنڈ ہینڈ اے سی لے کر اپنے گھر لگوا لیا۔ پورا دن ماں بیٹیاں اے سی میں بیٹھی رہتیں اور گرمی کا وویلا مچاتی رہتیں۔ کنیز کو صحن میں چارپائی بچھا کر دے دیتی تھیں جہاں وہ چپ چاپ سو جاتی۔ صبح صبح ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوتی تھی جب کرامت بی بی اپنے پیر سے اس کے پیر پر زور سے ضرب مار کر اٹھاتیں، کہتیں اٹھ کمبخت، دن چڑھایا ہے اور تیری نیندیں ہی پوری نہیں ہوتیں۔ موسم اس قدر گرم تھا کہ رات کے وقت بھی حبس ہوتا تھا، کھلے صحن میں ہوا نہیں چلتی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھکی تھکی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ کرامت بی بی کہتی ایک تو صبح ہی صبح تیری منحوس شکل دیکھ کر دن ہی بہت برا گزرتا ہے، منحوسیت پھیلا دیتی ہے، چل اٹھ نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بنانے کی تیاری کر، وسیم نے 8 بجے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے، میرا بچہ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے پھر ہی جا کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ کنیز اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور وضو کیا، تب تک فجر کی اذان ہو چکی تھی، نماز پڑھی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن بہت چھوٹا تھا، بامشکل 2 افراد کچن میں کام کر سکتے تھے، لیکن 2 افراد کا وہاں کام کیا تھا، سارا کام تو کنیز پر تھا۔ اس نے آٹا گوندھا، پراٹھے بنائے، انڈوں کا آملیٹ بنایا، چائے چڑھائی، تب تک وسیم تیار ہو کر باہر آ گیا تھا۔ کرامت بی بی بس اسے جگانے کے لیے ہی اٹھی تھی، اسے جگا کر دوبارہ اے سی والے کمرے میں چلی گئی۔ جس کمرے میں اے سی لگا تھا وہاں پر زمین پر ایک بستر بچھا کر سب سو جاتے تھے، حالانکہ اتنی جگہ تو تھی کہ کنیز بھی ایک کونے میں سو سکتی تھی، لیکن اس پر کسی کو بھی رحم نہیں آتا تھا۔ ناشتہ بنا کر اس نے وسیم کے آگے رکھ دیا، وہ اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم بھی اے سی والے کمرے میں لیٹ جایا کرو، بل تو جو آنا ہے وہ آنا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے اور ہم جیسی منحوس لڑکیوں کی قسمت میں اے سی کہاں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ یہ سن کر وسیم کو بڑا دکھ ہوا تھا اور اسے اس بات کا افسوس بھی ہوتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کا رویہ کنیز کے ساتھ بہت برا تھا۔ پہل تو وسیم نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ یتیم بچی ہے، اس کے حال پر رحم کھائیں، لیکن کرامت بی بی نے اسے اچھی جھاڑ پہ لائی تھی، کہنے لگی مجھے زیادہ نہ سمجھا کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، پیدا ہونے سے پہلے یہ اپنے باپ کو کھا گئی اور میری بہن لوگوں کے گھر ملازمت کر کے اس کا پیٹ پالتی رہی۔ 15 سال میں ہی بیچاری اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اس کمینی کو پالتے پالتے، اور پچھلے 5 سال سے یہ میرے سینے پر مونگ ڈال رہی ہے۔ وسیم وہیں چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس یتیم پر رحم نہیں کھائے گی۔ وسیم کی عمر 32 سال ہو گئی تھی، لیکن ماں کو تو بیٹے کی شادی کی بھی فکر نہ تھی۔ کہتی تھی چھوٹا سا گھر ہے، جب تک اپنی بہنوں کو رخصت نہیں کر لیتا میں تیری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی آ جائے تو بیٹا ماں اور بہنوں کو بھول کر بیوی کے چونچلے بازی میں ہی لگ جاتا ہے۔ پورا دن وسیم گھر سے باہر رہتا اور کام کرتا۔ رات کو گھر آتا تو ماں بہنیں اے سی کے کمرے میں بیٹھی اپنے موبائل پر لگی نظر آتیں۔ کنیز کھانا اے سی والے کمرے میں لگا کر پھر باہر چلی جاتی تھی۔ وسیم کہنے لگا کہ اماں اے سی تو چلتا ہی ہے، جو بل آنا ہے وہ تو آنا ہی ہے، تو جہاں ہم 4 اس کمرے میں سوتے ہیں کنیز کو بھی ایک کونے میں بستر بچھا دیا کریں۔ باہر تو بہت گرمی ہوتی ہے، رات کے وقت اتنا حبس ہوتا ہے کہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ یہ سن کر کرامت بی بی نے وسیم کو خطرناک نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی آج تو کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ یہ جو تجھے بار بار کنیز کے لیے ہمدردی کا بخار چڑھتا ہے میں سب سمجھتی ہوں۔ کان کھول کر سن لے وسیم، میں کنیز کو کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ ارے تیرے لیے تو میں کوئی چاند جیسی لڑکی لے کر آؤں گی جو ڈھیر سارا جہیز لائے، یہ منحوس ہمیں دے ہی کیا سکتی ہے۔ وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ… ابھی اس کی بات منہ میں تھی کہ اس کی چھوٹی بہن بدتمیزی سے بولی۔ کہنے لگی بس بس، زیادہ کنیز کنیز مت کیا کرو، بڑی میسنی ہیں، اور پھر کام ہوتا ہی کیا ہے، ہم کون سے کوئی 17-18 افراد ہیں جس کا کام کر کے وہ مر جاتی ہے۔ نہ تو کرامت کی دونوں بیٹیاں پڑھتی تھیں اور نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھیں، ہاں لیکن فیشن ایک سے بڑھ کر ایک کرتی تھیں۔ جیسے بھائی کی تنخواہ آتی وہ ساری کی ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ اسی روز ماں بیٹیاں بازار کا چکر لگانے چلی جاتیں۔ نہ تو انہیں وسیم کی پرواہ تھی کہ بیچارہ 2 سال سے اپنا ایک بھی جوڑا نہیں بنوا پایا، جو خرچہ آتا ہے ماں کو دے دیتا ہے، لیکن ماں بیٹیاں ہر سال اپنے نئے سے نئے جوڑے بنواتیں۔ جیسے ہی شام ہوتی محلے میں کہیں نہ کہیں گھس جاتیں اور ادھر ادھر کی خبریں لیتی رہتیں کہ محلے میں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان سب کی خبریں ان کو معلوم ہوتی تھیں۔ گھر میں آتی تو ہائے ہائے مچا کر اے سی آن کر کے بیٹھ جاتیں۔ اس مہینے بجلی کا بل آیا تو وسیم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ 25,000 کا بل تھا۔ وسیم کہنے لگا اماں کچھ تو خیال کریں، دن رات اے سی مت چلایا کریں، 25,000 بل آیا ہے میں کیسے بھروں گا؟ ماں کہنے لگی کیا میں نے تمہیں پال پوس کر اس لیے بڑا کیا ہے کہ آج تم ماں کو ایک سہولت نہ دے سکے؟ تجھے پتہ ہے گرمی کتنی ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں بھی تو گرمی میں پورا دن کام کرتا ہوں، اگر میں بھی اے سی میں بیٹھا رہوں تو گھر کے اخراجات پورے کون کرے گا؟ خدا کے لیے میرے حال پر بھی رحم کرو، 2 سال ہو گئے میں نے اپنا ایک بھی جوڑا نہیں سلوایا، اور یہ جوڑے بھی پھٹنے والے ہیں، جو کماتا ہوں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ وسیم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کرامت بی بی کہنے لگی ہاں ہاں، اسی وقت کے لیے تو میں نے بیٹا پیدا کیا تھا، وہ بڑا ہو کر مجھے تانے دے۔ وسیم کی بات سن کر کرامت بی بی اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو کہ جھوٹ موٹ کے تھے۔ بڑی بیٹی کہنے لگی اماں ہو نہ ہو یہ ضرور کنیز کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، وہی اس کے کان بھرتی ہوگی۔ مجھے تو وسیم کی باتیں سن کر گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھ لینا جس طرح سے یہ زبان چلانے لگا ہے کسی نہ کسی دن اپنی مرضی سے شادی بھی کر لے گا، ہمارا تو سوچے گا بھی نہیں۔ ماں کہنے لگی کرنے دیتی ہوں میں اس کو شادی، ارے جب تک میں رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی یہ کیسے شادی کر لے گا، کوئی یوں ہی تھوڑی اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ کنیز دونوں بہنوں سے بڑی تھی، اس لیے اس پر وسیم نے کہا کہ اماں ایسا کریں کہ کنیز کا کہیں رشتہ طے کر دیں، اس کی شادی کرو۔ وسیم کو یہ تھا کہ یہاں تو اس یتیم لڑکی کو سکھ کا سانس ملنا نصیب نہیں ہے، شاید اس کی کہیں شادی ہو جائے تو کوئی اچھا انسان اس کی قسمت میں ہو تو وہاں اس کی زندگی تو کچھ سہولت سے گزر جائے گی۔ یہ سن کر ماں بیٹیوں کے منہ بن گئے تھے۔ کہنے لگیں تجھے کیا تکلیف ہے، کیوں بار بار کنیز کی بات کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا لڑکیوں کی شادی کی عمر ہوتی ہے، آپ کو ابھی سے سارا اور ہمنا کی فکر ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ ان دونوں سے بڑی ہے، اس کی شادی کر دیں۔ کرامت بی بی کہنے لگی جہیز اس کا باپ دے گا، اس کا باپ تو اس کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، چاچا نے دھکے دے کر میری بہن کو نکال دیا، کون ہے اس کا؟ وہ کہنے لگا جہاں رشتہ کرو وہاں کہہ دینا کہ جہیز نہیں دے سکتے، جو کچھ تھوڑا بہت ہوگا وہ میں کر دوں گا،
یہ کہنا تھا کہ ماں بیٹیاں وسیم کے ساتھ بحث کرنے لگیں۔ کرامت بی بی کہنے لگیں تجھے اپنی بہنوں کی فکر نہیں ہے، ان کے جہیز کی فکر کر، اس منحوس ماری کو پڑا رہنے دے کونے میں، کوئی ضرورت نہیں اس کا رشتہ دیکھنے کی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا تھا۔ کرامت بی بی کی بیٹیاں اب 20 اور 19 سال کی ہو گئی تھیں۔ کنیز کی عمر بھی کافی بڑھ گئی تھی اور گھر کے کاموں کی وجہ سے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی رونق بالکل ماند پڑ چکی تھی۔ کرامت بی بی سے کہتی تھی ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھا کرو، کبھی بھی تمہارا سر بغیر دوپٹے کے نہ دیکھوں، اور اپنی بیٹیاں گلے میں بھی دوپٹہ نہیں پہنتی تھیں۔ شام کا وقت ہوتا تو لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کالا کاجل لگائے گلی میں نکل جاتیں اور سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتیں۔ شرم و حیا نہ تھا، نہ کسی بات کا لحاظ۔ ایک بار وسیم کام سے جلدی واپس آ گیا۔ جب بہنوں کو بغیر دوپٹے کے دروازے کے باہر لڑکیوں سے باتیں کرتے دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے گھور کر دیکھا تو بہنوں نے پرواہ تک نہ کی اور اپنی سہیلیوں سے ہی باتیں کرتی رہیں۔ وسیم نے کہا کہ اندر چلو، گلی میں تم کیا کر رہی ہو؟ وہاں نکڑ پر ہی لڑکے کھڑے ان سب لڑکیوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وسیم نے جب انہیں غصے سے کہا تو ہی وہ اندر آئی تھیں اور آتے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں اماں، بھائی کو سمجھا دیں، ساری سہیلیوں کے سامنے ہماری بے عزتی کر کے رکھتی ہے، ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وسیم کہنے لگا انہیں تمیز نہیں ہے؟ بال کھولے، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے بنا دوپٹے کے باہر کھڑی سہیلیوں کے ساتھ کھی کھی کر رہی تھیں۔ اندھی ہیں کیا؟ آنے جانے والے مستنڈے آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ وسیم بہت غصے میں تھا۔ اس بار تو اس نے کرامت بی بی کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگا اماں، ان کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، اگر آئندہ یہ گلی میں نظر آئیں تو میں تھپڑ منہ پر مار دوں گا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ کرامت بی بی بھی چپ ہو گئیں۔ پھر اپنی بیٹیوں سے کہنے لگیں کہ تم لوگ بھی بھائی کے آنے سے پہلے انسان کی بچیاں بن جایا کرو، کیا ضرورت ہے گلی میں نکلنے کی، کم از کم دوپٹہ تو رکھ لیتی۔ کہنے لگی اماں، آج کل کون دوپٹہ لیتا ہے، بھائی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کنیز کی بچی نے کان بھرے ہوں گے، ہر وقت تو نیک پروین بنی رہتی ہے، بھائی سمجھتا ہے کہ بس دنیا جہان میں ایک کنیز ہی نیک ہے۔ ارے وہاں پر ہم اکیلی تھوڑی تھیں، اور بھی ہماری سہیلیاں تھیں، اور جو دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ اماں بھائی کو سمجھا دو، ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے۔ کرامت بی بی کہنے لگیں ابھی چپ کر جاؤ، ابھی وسیم بڑے غصے میں ہے، میری بھی نہیں سنے گا، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے منہ پر 2-4 تھپڑ لگا دے، کیا عزت رہ جائے گی؟ فی الحال چپ ہو جاؤ، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں بات کروں گی۔ ایک بار کنیز کو تیز بخار ہو گیا۔ جیسے ہی کرامت بی بی نے اس کے پیٹ پر زور سے پیر مارا تو وہ بلبلا اٹھی۔ کہنے لگی کمینی، کب سے تجھے اٹھا رہی ہوں میں، کیا تمہاری نوکر ہوں؟ تجھے پتہ نہیں اے سی کے کمرے سے باہر نکلو کتنی گرمی لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اور ایک تو ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ بخار کی شدت سے کنیز کا چہرہ تمتما رہا تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں اور پیٹ میں زور سے درد ہونے لگا کیونکہ کرامت بی بی نے بہت زور سے مارا تھا۔ کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی خالہ مجھے بخار ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یہ سن کر کرامت بی بی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ کہنے لگی اتنا بھی بخار نہیں، چل اٹھ کر ناشتہ بنا، منہ دھوئے گی تو سارا بخار اتر جائے گا۔ بڑی مشکل سے کنیز اٹھ کر بیٹھی تھی، وضو کر کے نماز پڑھی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، تو نے میری قسمت ایسی کیوں بنائی؟ کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میری زندگی بھی پرسکون ہوتی۔ وہ اٹھ کر چکراتے سر کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ آٹا گوندتے ہوئے بھی اسے چکر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک ہی پراٹھا بنایا تھا کہ چکرا کر گر گئی۔ کرامت بی بی پھر سے اے سی والے کمرے میں سو گئی تھیں۔ وسیم جب تیار ہو کر آیا تو کنیز کو یوں زمین پر گرا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کچھ ہوش میں آئی تھی۔ وسیم اپنی ماں کو بلانے لگا۔ اس کی ماں آئی تو کہنے لگی کمینی ڈرامے کر رہی ہے تاکہ روٹی نہ بنانی پڑے۔ وہ کہنے لگا اماں، بخار سے اس کا جسم تپ رہا ہے، آپ کے اندر کیا بالکل ہی انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ وسیم اسے سہارا دیتے ہوئے اے سی والے کمرے میں لے گیا اور اپنی ماں کو پیسے بھی دے کر گیا تھا کہ وہ کنیز کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ گھر کا سارا کام ویسے کا ویسے بکھرا پڑا تھا۔ دونوں بیٹیاں کہنے لگیں کیا مصیبت ہے، اسے ڈاکٹر سے دوائی لا کر دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو اور کام کرے، ہم سے نہیں ہوگی ہانڈی روٹی۔ انہیں تو آرام پرستی کی عادت ہو گئی تھی۔ کرامت بی بی کو مجبوراً کنیز کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا اور اس کی دوائی لانی پڑی۔ 3-4 دن میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ ایک بار رات کے وقت اسے لگا جیسے چھت پر کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ وہ صحن میں سوتی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی۔
جیسے ہی وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کو جانے لگی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ کرامت بی بی کی بڑی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ وہاں پیار اور محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز کی جان نکلی تھی۔ یہ تو بڑی بے عزتی والی بات تھی۔ وہ لڑکا اسے گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ کنیز وہیں سے الٹے قدم واپس آ گئی، لیکن پریشان تھی کہ اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو بیچارے وسیم کی تو پورے محلے میں بے عزتی ہو جائے گی اور خالہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ انہی دنوں دونوں بہنوں کا ایک ہی گھر سے رشتہ آ گیا اور لڑکے کی ماں کو دونوں ہی پسند آ گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی ساتھ کروں گی۔ کرامت بی بی تو بڑی خوش تھی۔ وسیم ان کے جہیز کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن بڑی بیٹی بڑی چپ چاپ سی تھی۔ مہندی کی رات چھت پر وہ لڑکا موجود تھا۔ کنیز پہلے ہی ہمنا کی ٹو میں لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھا کہ چھت پر کوئی نوجوان کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ کل جب تمہاری بارات آئے گی تو تم چھپ کر چھت پر آ جانا اور میں تمہیں یہیں سے بھگا کر لے جاؤں گا، کیونکہ بارات کا سارا انتظام باہر گلی میں ٹینٹ لگا کر کرنا تھا۔ یہ سن کر کنیز بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر ہمنا گھر سے بھاگ جاتی تو سارا کی بھی شادی رک جاتی اور بے عزتی الگ ہوتی۔ دونوں کی جب بارات آ گئی، سب سے پہلے سارا کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں لڑکیاں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھیں۔ سارا کا نکاح ہوا تو اسے باہر لے جایا گیا۔ ابھی ہمنا کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس نے آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جب ہمنا کنیز سے کہنے لگی کہ تم اس کمرے سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ ہمنا کو بھاگنا تھا، لیکن کنیز وہیں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں ایسا کوئی بھی کام کرنے نہیں دوں گی جس سے کہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی عزت خراب ہو۔ وہ کہنے لگی تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اگر تم نے مجھے بھاگنے نہیں دیا تو میں تم پر جھوٹے الزام لگا دوں گی۔ کنیز کہنے لگی کہ میں کبھی بھی تمہیں ایسا کوئی کام کرنے نہیں دوں گی جس سے خالہ کی عزت کو فرق پڑے یا تمہارا بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اس سے پہلے کہ ہمنا اسے دھکا دے کر خود بھاگنے کی کوشش کرتی، کنیز کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ہمنا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ وہ لڑکا چھت پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت گھر میں ہمنا تھی، کنیز تھی یا پھر وہ لڑکا چھت پر تھا اور ہمنا کا انتظار کر رہا تھا۔ باقی سب مہمان باہر تھے کہ کنیز نے صحن میں آ کر چور چور کی آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وسیم اور بہت سے نوجوان گھر کے اندر آ گئے۔ کنیز کہنے لگی چھت پر چور ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ کنیز کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے نوجوان اور وسیم چھت پر گئے اور وہ لڑکا پکڑا گیا۔ اسے مار مار کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور پھر ہمنا کا نکاح بھی ہو گیا۔ دونوں بہنیں عزت سے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ جس وقت ہمنا اور کنیز کی بحث ہو رہی تھی، کرامت بی بی کسی کام سے گھر پر آئی تھیں اور ان دونوں کی باتیں سن چکی تھیں۔ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کنیز کس طرح سے اسے سمجھا رہی ہے۔ اگر کنیز نہ ہوتی تو اس وقت کرامت بی بی کی عزت کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ کنیز نے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگر وہ چاہتی تو بدلہ لینے کے لیے ہمنا کو سوارا لڑکے کے ساتھ بھگا دیتی اور خالہ کی بھی بے عزتی ہو جاتی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتیں۔ کرامت بی بی کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ کون سا ظلم اور زیادتی تھی جو اس نے کنیز کے ساتھ نہ کیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس کی عزت رکھی تھی۔ بیٹیوں کی رخصتی کے بعد 1 مہینے بعد ہی اس نے وسیم کا نکاح کنیز سے کروا دیا۔ حالانکہ دونوں بیٹیوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اس نے کس وقت میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو آج میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ سن کر ہمنا نظریں چرا گئی تھی۔ کرامت بی بی کا رویہ کنیز کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وسیم تو ویسے بھی اسے پسند کرتا تھا۔ اب کنیز کی حیثیت بدل چکی تھی۔ وہ اس گھر کی مالکن بن چکی تھی اور کرامت بی بی نے کبھی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں آتیں تو وہ ان کی خوب خاطر تواضع کرتی، لیکن انہیں اپنے گھر کے کسی بھی معاملات میں دخل اندازی دینے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی، اور وسیم بھی اسی کا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس نے کس طرح سے اس کی بہن کی عزت رکھی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زوال کے بعد عروج ضرور آتا ہے۔